ابن ظہر 1091 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1162 عیسوی میں وفات پائی۔ خاندان طب و ادب، شعر و سیاست میں اندلس کے نابغہ روزگار خاندانوں میں سے ایک ہے۔ یہ خاندان ابتدا میں جفن شاطبہ کے جنوب مشرقی علاقے میں رہا اور وہاں سے مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ اس خاندان کے لوگ مختلف ادوار میں طب، فقہ، شعر، ادب اور ادارت اور وزارت کے اعلیٰ مراتب پر فائز رہے۔ ہم اس خاندان کے ان لوگوں کو زیر قلم لائیں گے جنہوں نے طب کے شعبہ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ عبداللہ بن ظہر، ان کا پورا نام مروان عبد الملک بن ابی بکر محمد بن ظہر الایادی ہے۔ اپنے والد کی طرح فقیہ تھے مگر طب میں شہرت پائی۔ 5ویں صدی ہجری میں بغداد، مصر اور کیروان میں اتباع کی سربراہی کی، پھر اپنے ملک واپس لوٹ گئے اور امیر مجاہد کے دور میں دانیہ منتقل ہو گئے، جہاں امیر مجاہد نے ان کا خوب اکرام کیا اور یہیں سے ان کی شہرت اندلس اور مغرب میں پھیلی۔ ابن داہیہ المطرب اور ابن خلقان وفیات الاعیان میں لکھتے ہیں کہ دانیہ میں انہوں نے خوب جاہ و جلال، شہرت و عزت اور بھرپور دولت کمائی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ ابن ابی اسیبیہ لکھتے ہیں کہ وہ دانیہ چھوڑ کر اشبیلیہ آ گئے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ظہر بن ظہر، ان کا نام ابو العلا ظہر بن ابی مروان عبد الملک ہے۔ یہ مندرجہ بالا کے بیٹے ہیں۔ ابی العلا ظہر کے نام سے معروف ہیں۔ یورپ سے دریافت ہونے والے بہت سے مختلف اشکال آثار قدیمہ میں لاطینی زبان میں ان کا نام کندہ پایا گیا ہے، جس سے اس زمانے میں یورپ کے طبی حلقوں میں ان کی شہرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ فن انہوں نے اپنے والد سے سیکھا۔ ان کی دسترس فلسفہ اور منطق پر بھی تھی، جبکہ ادب اور فن حدیث قرطبہ کے شوق سے حاصل کیا۔ طب کی نظری اور عملی تعلیم دی اور بہت سارے تلامذہ ان سے فارغ التحصیل ہوئے۔ امراض کی درست تشخیص کے حوالے سے مشہور تھے۔ ان کی اس شہرت کی خبر اشبیلیہ کے امیر المعتمد بن عباد کو ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کر اپنے دربار سے منسلک کر لیا۔ 484 ہجری کو جب مرابطین نے اشبیلیہ پر حملہ کر کے اس کے امیر کو قید کر لیا، تب تک وہ وہیں تھے۔ پھر سلطان یوسف بن تاسفین المرابطی نے انہیں اپنے دربار سے منسلک کر لیا اور وزارت کے منصب پر فائز کیا۔ ابن الابار اور ابن دہیہ کے مطابق ان کی وفات 525 ہجری کو کندھے کے درمیان ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوئی اور ان کی لاش اشبیلیہ لے جائی گئی، مگر ابن ابی اسیبیہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات اشبیلیہ میں ہی ہوئی تھی۔ عبد الملک بن ابی العلا بن ظہر، ان کا نام ابو مروان عبد الملک بن ابی العلا ظہر ہے۔ مندرجہ بالا کے بیٹے ہیں اور اس خاندان کے مشہور ترین فرد ہیں۔ اشبیلیہ میں پیدا ہوئے مگر مترجمین نے ان کے سال پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا سال پیدائش 484 یا 487 ہجری کے درمیان کا کوئی سال ہو سکتا ہے۔ اندلس میں اپنے زمانے کے مشہور ترین طبیب تھے۔ طب کی تاریخ ان کے خطرناک تجربات اور طب میں جملہ اضافوں اور دریافتوں کا تذکرہ سنہرے حروف میں کرتی ہے۔ وہ پہلے عربی طبیب تھے جنہوں نے حلق یا شرط سے مصنوعی غذائیت کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ اور قسم کے دوسرے تجربات اور دریافتوں پر بحث انہوں نے اپنی طبی تصانیف میں بھی کی ہیں، جن میں قابل ذکر کتاب التسیر فی المداوی والتدبیر جو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے، کتاب الاقتصاد فی الاصلاح النفس والاجساد، کتاب الغذیہ، کتاب الجامعہ۔ ان کے بیٹے ابو بکر بھی طبیب تھے اور ساتھ میں شاعر بھی تھے اور ایک بیٹی بھی طبیبہ تھی۔ 557 ہجری کو وفات پائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی وفات بھی اپنے والد کی طرح ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ محمد بن ظہر، ان کا نام ابو بکر محمد بن ابی مروان ہے۔ مندرجہ بالا کے بیٹے ہیں۔ الحفید بن ظہر کے نام سے مشہور ہیں۔ اشبیلیہ میں 507 ہجری کو پیدا ہوئے۔ عملی طبیب تھے۔ حسن معالجہ اور حسن تدبیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی تصانیف میں صرف طب عیون، آنکھوں کا طب پر ایک مقالہ مذکور ہے۔ ابن ظہر کے ساتھ ان کی بھانجی بھی ان سے طب کی تعلیم حاصل کرتی تھی اور فن تولید اور عورتوں کے امراض کی ماہر تھی۔ ابی بکر بن ظہر کی شہرت کی وجہ صرف طب کے شعبہ میں ان کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ وہ ایک باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کی فقہی، لغوی اور ادبی ثقافت بہت گہری تھی جس پر کسی کو کلام نہیں تھا۔ ان کی ایک نظم احیاء الساقی مشرق و مغرب میں بہت مشہور ہے۔ عبداللہ بن ظہر، ان کا نام محمد عبداللہ بن ابی بکر ہے۔
یہ بھی مندرجہ بالا کے بیٹے ہیں۔ اشبیلیہ میں 577 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد بوڑھے ہو چکے تھے، چنانچہ ان کا بہت سخت خیال رکھا اور ان سے فن طب اور ادب لیا۔ جوان ہوتے ہی ان کے والد نے انہیں شاہ منصور المہدی کی خدمت میں دے دیا، پھر ان کے خلیفہ شاہ محمد الناصر کی خدمت میں رہے اور اپنے مرکز پر فائز رہے۔ جلد ہی عملی طب کے میدان میں مشہور ہوئے اور اپنے والد کی طرح انہیں بھی 602 ہجری کو رباط الفتح سے مراکش جاتے ہوئے راستے میں زہر دے دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، پہلے کا نام ابا مروان عبد الملک ہے اور دوسرے کا نام ابا العلا محمد ہے، جو یہ بھی ایک مشہور طبیب گزرے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ تلوار حق کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔